اگر آپ اداس بیٹھے ہیں تو چھوٹے بچوں کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، ان کی شرارتیں دیکھیں تو یقیناً آپ کو اپنا بچپن یاد آ جائے گا اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جائے گی۔ اگر آپ ڈپریس ہیں اور کوئی آپ کو چھوڑ گیا ہے تو کبھی روم میں تنہا لائٹ آف کر کے نہ بیٹھیں۔ اگر آپ فائنینشیل پرابلم کا شکار ہیں یا آپ کے پاس کرایہ کا گھر ہے تو ایک دفعہ کسی بھی شہر کے فلائی اوور کے نیچے پڑے ہوئے ان بچوں، عورتوں اور مرد حضرات کو دیکھ لیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے اور نہ ہی چھت ہے۔ اس طرح آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے تو کسی بھی ہسپتال کا وزٹ کر لیں، آپ کو شاید اللہ کی تقسیم پر صبر آ جائے۔ اگر آپ مسلمان ہیں یا کسی بھی مذہب سے ہیں تو آپ نماز یا کوئی عبادت کر سکتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے رو سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز اس رب کی طرف سے ہوتی ہے، بس یہ شیطان ہے جو ہمیں بدگمان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے شادی کا وعدہ کر کے یا آپ کو طلاق دے گیا ہے یا آپ کی علیحدگی ہو گئی ہے تو آپ کی زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل زندگی کی شروعات تب ہی ہوتی ہے۔ پہلے آپ زندگی کے میدان میں بیساکھیوں کے سہارے چل رہے تھے، جبکہ اب آپ کو آزادی ملی ہے تو کیوں نہ آپ ان کا سہارا بن جائیں جن کو سہارے کی ضرورت ہے۔ قسمت کو کوسنا یا کسی پہ بے وفائی کا الزام لگانا، اس کا کیا فائدہ؟ یا آپ روتے رہیں یا آپ طاقتور بن جائیں۔ اور جن کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی بے معنی ہے اور سب کچھ ختم ہو چکا ہے تو یوٹیوب پر جا کر ریئل ہیروز ان دی لائف لکھ کر سرچ کریں، ان کو انسپریشن ملے گی کہ زندگی میں کسی کے جانے سے کچھ بھی ختم نہیں ہوتا۔ آدمی بڑا اپنے لیے ہوتا ہے لیکن انسان بڑا انسانیت کی خدمت سے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی سے سچی محبت کی اور وہ آپ کو چھوڑ گیا تو اگر آپ مرد ہیں تو کوئی بھی جم جوائن کر لیں، اپنا تمام غصہ ورک آؤٹ پہ نکالیں، نہ کہ کسی کی تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال کر۔ اگر آپ غصہ میں ایسا کر بیٹھتے ہیں تو یقین جانیے ایک دن آپ کو پچھتاوا ہوگا، پھر آپ معافیاں مانگتے پھریں گے لیکن وقت بیت چکا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی مرد آپ کو چھوڑ گیا ہو تو آپ ضرور روئیں، بہت روئیں، لیکن اس کے بعد آپ منگنی کریں یا نکاح کریں۔ یقین کیجئے آپ کا آنے والا جیون ساتھی آپ کے درد کا مداوا لازمی کرے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو صبر بھی آ جائے گا اور آپ کے چہرے پہ ہنسی کا باعث آپ کے بچے ہوں گے۔ مرد کی نسبت عورت کمزور ہے یہ سب کہتے ہیں، لیکن وہ معذور عورت جو دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹی صرف اس وجہ سے سر کر گئی کہ اس نے دنیا کو بتانا تھا کہ عورت ذات کمزور نہیں ہے۔ آپ اس چوٹی کو سر نہ کریں لیکن زندگی کے میدان میں تو خود کو کمزور نہ ثابت کریں، کیونکہ زندگی کے میدان میں انسان زندگی سے نہیں خود سے ہارتا ہے۔